پاکستان کے تعمیراتی شعبے کے اندر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بڑے بڑے فراڈ مختلف اوقات میں سامنے آتے رہے. ادارے بھی حرکت میں آئے, کبھی نیب نے کارروائیاں کی تو کبھی ایف آئی اے حرکت میں آئی, لیکن پھر بھی وہ لوگ جو قوانین کو اپنی چوائس کے مطابق توڑ مڑوڑ کر یا ان کا قوانین کا غلط استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہوئے پلاٹ بیچ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نیب حرکت میں آتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں خاندان ان تحقیقات کی وجہ سے اپنی چھت سے کئی سالوں تک محروم رہ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر تو سلسلہ جاری تھا, لیکن اب آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا ہے, ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے, اور جس کی اب کچھ دستاویزات بھی خواجہ صاحب کو موصول ہوئی ہیں. تو خاص صاحب, یہ سٹی ہاؤسنگ کا معاملہ ہے کیا؟ اور اگرچہ کہ جب بھی کہیں آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کرتے ہیں, آپ کو اس کا متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے آفس سے, لینڈ ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس این او سی لینا پڑتا ہے, انوائرمنٹل اینگل سے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر سٹی ہاؤسنگ نے کوئی بڑے ہی خطرناک لیول کے اوپر, خطرناک جگہ کے اوپر جا کر کچھ اپنی جو ایک سوسائٹی ہے وہ لانچ کرنے کی تیاری کی ہے, جو کہ آنے والے دنوں میں کسی بڑے خوفناک حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے. یہ ماجرا ہے کیا اور انتظامیہ اس پہ کیا کر رہی ہے؟ اچھا بٹی صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو سٹی ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے, جو پروجیکٹ لے کر, یہ پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں, ملتان میں بھی, جہلم میں بھی اور کھاریاں میں بھی انہوں نے یہ, اور ملک ریاض بحری ٹاؤن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, ضرور بتائیے. یہ بھی میں واضح کرتا ہوں. اچھا, یہاں انہوں نے پروجیکٹ کیے اور لوگوں کے پیسے لوٹے, ان کے خلاف یہاں ایف آئی آر درج ہوئیں. یہ اب بھاگ کر یہ چلے گئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. اور آزاد کشمیر کا جو ضلع میرپور ہے, جنہیں ہم منی لنڈن بھی کہتے ہیں, اوورسیز کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہاں منگلا ڈیم کے کنارے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی ہے. اور جب پہلے انہوں نے ایک کہا جی ہم نے یہاں کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر دیا, اس کی خریداری کا بھی شروع کر دیا, کچھ اس طرح کی باتیں, تو وہاں ڈپٹی کمشنر نے ایک انتباہ جاری کیا لوگوں کو کہ اس طرح کے انہوں نے فراڈ کیا ہے اور آپ یہاں کوئی بھی پلاٹ وغیرہ نہ خریدیں. لیکن پھر راتوں تحریری طور کے پر وارننگ جاری کی؟ ہاں, وارننگ بالکل جاری کی, جو ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گی چلتی ہوئی. وہ وارننگ تنبیہی لیٹر جاری کیا, نوٹس ایک جاری کیا عوام الناس کے لیے. پھر راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا بٹی صاحب کہ جو ڈپٹی کمشنر آفس ہے میرپور کا, اس نے اس جو ایک فراڈ کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے, اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو این او سی بھی جاری کر دیا مشروط طور پر. بلکہ وہاں ایک بہت اتھارٹی ہے, ایم ڈی اے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے, جس کا کام ہے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کو دیکھنا, ان کے این او سی دینا. ٹھیک. یہ ڈپٹی کمشنر نے پھر اس طرح کے اور طریقوں سے, ڈیم کے ایک قانون ہے کہ اس کے جو 100 میٹر کا ارد گرد کا رقبہ ہے, وہاں آپ کوئی چیز تعمیر نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب زلزلہ آیا تھا تو ڈیم کے ارد گرد بستیاں اور گھر بیٹھ گئے تھے سارے کے لوگ, وہاں جا کر گھر تعمیر شروع نہیں کر دیے. وابٹا کے حکام نے ایک مقدمہ درج کرایا ہے, لیکن وہ ندیدہ ہاتھ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہے. نہ انہوں نے, وہاں ڈیم ہے بالکل کنارے کے اوپر ڈیم ہے, بالکل صحیح. اور ان لوگوں کو جو اوورسیز ہیں, جو میرپور کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کو ابھی ان کے تمام چیزیں, ماحولیات نے انہیں کوئی ابھی سرٹیفکیٹ نہیں دیا, باقی بھی ان کے این او سی رہتے ہیں کافی زیادہ. اس کے باوجود فروخت شروع ہوگی. ایک ٹیم اوورسیز کشمیریوں کو لوٹنے کے لیے اس وقت بھی باہر موجود ہے اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. جب کسی سے میں نے ان سے رابطہ بھی کیا, ان کے جو ذمہ داران ہیں انتظامیہ سے آپ نے رابطہ کیا, تو مجھے کہنے لگے جی آپ میرے ساتھ چائے پئیں. میں نے کہا جو میں نے سوال پوچھے ہیں, کیا آپ نے 14 محکموں کے این او سی حاصل کر لیے ہیں, وہ مجھے بتا دیں. آپ کی لیگلائز کیا ہے؟ 404 کنال آپ کے پاس زمین ہے, 4000 کنال پہ آپ نے منصوبہ بنا لیا ہے. یہ دیکھیے, ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں ایک فراڈ ہونے جا رہا ہے. ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جو مشہور زمانہ ملک ریاض کے داماد ہیں, وہ لے کر گئے ہیں وہاں, جہاں ان پر ادھر قدغنیں لگیں, ان کا ادھر پوچھ گچھ شروع ہوئی, تو انہوں نے پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے رخ کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم, جیسے کہ آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں, کہ جب لوگ لٹ جاتے ہیں, جی, جب لٹیا ڈبو دی جاتی ہے ہر چیز کی, تو پھر ہمارے جو احتساب کے ادارے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں. تو ابھی وقت ہے ان کے خلاف ایکشن کرنے کا. آزاد کشمیر حکومت بھی ان کے خلاف ایکشن کرے, اور جو وفاق کے ادارے ہیں, ایک بڑا ملک ریاض کا اگر یہاں پہ ان کے کاروبار پہ قدغن لگ گئی ہے یا انہوں نے یہاں ڈیفالٹ کر گئے ہیں, تو اب یہ مطلب تو نہیں ہے آپ جو اوورسیز کو, ایک منی لنڈن جو سونے کی چڑیا ہے, وہاں جا کر لوگوں کو لوٹیں اور اوورسیز کو لوٹیں. یہ ہم تو, ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ آئے اور تسلی بخش جواب نہیں دے سکے وہ, ٹھیک ہے, کہتے ہیں ملیں, یہ کریں, جواب ایک چیز کا نہیں دیا انہوں نے. اب میری یہ درخواست ہے
کہ لٹنے سے پہلے ابھی تو شاید لٹ بھی چکے ہوں لوگ، جیسے ایک اس وقت برطانیہ میں ایک ٹیم ان کی فروخت کر رہی ہے، ابھی قانون قاعدہ کوئی چیز بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ وابٹا کی زمین پر لے کر وہاں ڈوزر چڑھ دوڑے ہیں، اور وابٹا کے حکام نے ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ ان کے پیچھے جو مافیا ہے بہت بڑا ہے، ایک ندیدہ قوتیں ہیں جو اپنے معمولی سے مفاد کے لیے، جو غریب لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی شخص انویسٹ کرتا ہے اس کی جمع پونجی ہوتی ہے کہ میں گھر بناؤں گا، اس کو ایک خواب ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان کے خلاف فوری ایکشن کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ اب میرے پاس اور بھی تفصیلات ہیں جو میں آنے والے دنوں میں ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت فوراً جو آزاد حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو کانشیس ہونا چاہیے، اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور جو وفاق کے ادارے ہیں، اب ملک ریاض کا یہ تو چیک ہونا چاہیے نا بھٹی صاحب کہ ان کے داماد آزاد کشمیر کیا لینے پہنچ گئے ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اب وفاقی ادارے کو کسی کو پتہ نہیں، جب اربوں روپے لوگوں کے لوٹ لیے جائیں تو پھر وفاقی ادارے حرکت میں آئیں۔ اس سے پہلے قبل از وقت نوٹس ہونا چاہیے تاکہ لوگ لوٹنے سے بچ سکیں۔ بالکل ٹھیک، لوگ لوٹنے سے بچ سکیں، بہت ضروری ہے۔ متعلقہ حکام وہ پور کے ہوں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ سٹی ہاؤسنگ جس کا کام ہے سوسائٹی تعمیر کرنا، وہ تعمیر ضرور کرے لیکن تمام تر قوانین اور ضوابط پر عمل درآمد کرتے ہوئے، اپنی تمام NOCs حاصل کرنے کے بعد، اور عوام و ناس بھی اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ جلد بازی کے اندر اپنی عمر بھر کی جمع پونجی یہاں مت لٹائیے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں اور پھر سالوں تک سکینڈل بن کے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس عوام و ناس کو بھی اس حوالے سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور متعلقہ حکام کو بھی چاہیے کہ اس موقع کے اوپر پہنچیں اور جو قوانین کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے، جس کے مطابق زمین کے اوپر کام ہونا چاہیے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا جو رول ہے، اس کے بعد وہاں پر تعمیرات کی اجازت ملنی چاہیے اور پھر ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ ایکشن ہوگا تو پھر ایسے ہی مسائل بنے